آج اپوزیشن کی جماعتوں نے پی ڈی ایم کے تحت 5 گھنٹے طویل اجلاس کیا۔ اسلام آباد کے اس اجلاس کو مریم نواز شریف نے آر پار کر دینے والا اجلاس بتایا تھا کہ آج کا جو اجلاس ہوگا حکومت کے معاملے میں، تمام تحریک کے معاملے میں اور اس پورے ماحول میں آر پار کر دینے والا اجلاس ہوگا۔ اس 5 گھنٹے کے اجلاس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے ایک پریس کانفرنس کی جو لگ بھگ 5 منٹ ہی جاری رہی۔ 5 گھنٹے کے اجلاس کے بعد 5 منٹ کی اس پریس کانفرنس کے بعد مختصر وقت کے لیے سوال جوابوں کا وقت دیا گیا، جس میں بمشکل تمام 1 یا 2 سوالات پوچھے گئے اور مولانا فضل الرحمان، جن کے ایک جانب بلاول بھٹو زرداری، دوسری جانب مریم نواز شریف کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے انتہائی مختصر بات کی اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے سب سے بڑا اجلاس کا یہ فیصلہ یہ سنایا کہ لاہور میں 13 دسمبر کو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا PMLN کی میزبانی میں مینار پاکستان پر ہی جلسہ ہوگا۔ یقیناً یہ کوئی بہت بڑا اجلاس نہیں تھا اور نہ ہی اس میں کوئی اچنبے کی بات تھی۔ 13 دسمبر کو لاہور میں مینار پاکستان پر ہی جلسہ ہوگا اور حکومت نے اگر کسی قسم کی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو ملتان سے بھی کہیں زیادہ اس کا برا حشر کر دیا جائے گا اور یہ حکومت کے لیے آخری کیل ثابت ہوگا۔ اس اجلاس کے حوالے سے سب سے اہم معاملہ جو کہ سامنے آنا تھا، جس کے بارے میں فیصلے کی اطلاع تھی، جس کا مسلسل ذکر ہوتا رہا پچھلے کئی روز سیاسی منظرنامے پہ ہمارے، وہ یہ تھا کہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں کیا پارلیمنٹ سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کریں گی اور اس کے ساتھ تمام جماعتیں اپنے استعفے دینا چاہتی ہیں اور اس کے لیے کیا کوئی حتمی اعلان ہوگا۔ یہی کہا جا رہا تھا کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یقینی طور پہ ایک بڑا سیاسی خلا پیدا ہوگا، عمران خان حکومت کے لیے اس بوجھ کو اٹھانا شاید مشکل ہو جائے، اور اسی حوالے سے آج کا اجلاس بہت اہم تھا۔ مگر اس دوران جو تجربہ کار سیاسی تجزیہ کار تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ ناممکن ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس معاملے میں کسی بھی حتمی فیصلے کو مان لے جس میں کہ پارلیمنٹ سے استعفیٰ دیا جائے، اور کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے پی ڈی ایم کی جس کی کہ جو اقتدار میں شریک ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں 13 سال کی حکومت ہے، کیسے ممکن ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تحریک کے لیے اقتدار چھوڑ دے، کیونکہ دیکھنے میں تو یہ آتا ہے کہ تحریک چلائی جاتی ہے اقتدار میں آنے کے لیے۔ اسی لیے جب اس حوالے سے آج کسی فیصلے کا اعلان کیا مولانا فضل الرحمان نے تو وہ انتہائی مبہم تھا، کیونکہ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پارٹیز نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے جو اراکین پارلیمنٹ ہیں ان سے اگلے 2 مہینوں میں وہ اپنے استعفے اپنے لیڈرشپ کے پاس جمع کرا دیں گے، پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کے پاس نہیں، اپنے لیڈرز کے پاس جمع کرا دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے نہیں بتایا کہ کیوں جمع کرا دیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، صرف انہوں نے یہ کہا کہ ہر جماعت اپنی لیڈرشپ کے پاس اپنے استعفے جمع کرا دے گی۔ 31 دسمبر تک تمام اراکین اسمبلی اپنے استعفے اپنے پارٹی لیڈرز کے پاس جمع کرا دیں گے، قومی اور صوبائی اسمبلی دونوں کے، تمام ملک کے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے استعفے ہضم کر دینا، سندھ حکومت کو چھوڑ دینا یہ ناممکن عمل ہوگا، اور اس کو چھپا بھی دے رہی پاکستان پیپلز پارٹی۔ اس کے سینئر ترین اراکین میں سے ایک بیرسٹر اعتزاز احسن نے صاف کر دیا کہ وہ استعفوں کی سیاست کے خلاف ہیں، ان کے خیال میں یہ بالکل قابل عمل منصوبہ نہیں ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ استعفے دے دیں گے تو عمران خان ضمنی الیکشنز کرا دیں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پارٹی کی زیادہ شوق ہے استعفے دینے کا دے، پاکستان پیپلز پارٹی کو سوچنا چاہیے اس پہ۔ میری رائے تو نہیں ہے ذاتی رائے کہ پیپلز پارٹی کو استعفوں کی حد تک جانا چاہیے۔ اس قسم کا اعلان تو جس طرح چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ایک ایٹم بم ہوگا۔ میں تو کم از کم خلاف ہوں استعفوں کے۔ ہماری تو گورنمنٹ اتنا اچھا کام کر رہی ہے سندھ میں، اگر استعفے ہی ہو جائے صرف تو پھر کیئر ٹیکر نظام نہیں آتا، پھر عمران خان رہے گا وزیر اعظم۔ گورنمنٹ الیکشن کرا سکتی ہے، الیکشن میں اگر پی ڈی ایم موومنٹ بنا لے تو اور بات ہے، ایک موومنٹ ہی بنا لے۔ آج کے حوالے سے جو ایک نئی بات کی ہے مولانا فضل الرحمان نے، انہوں نے کہا کہ پہیہ جام ہڑتال کیا جائے گا، شٹر ڈاؤن کیا جائے گا، جلسے مظاہروں کا اعلان کیا جائے گا۔ اس کے لیے ایک پی ڈی ایم کی جماعتیں اپنا طریقہ کار تجویز کریں گی اور اس کے لیے ایک ٹائم ٹیبل دیں گی۔ کل اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوگا، اس اجلاس میں ملک کے اندر پہیہ جام ہڑتال، شٹر ڈاؤن اور
मुल्क के मुख्तलिफ डिवीजनल हेड क्वार्टर में जलसों और मुजाहरों का शेड्यूल तय किया जाएगा और साथ ही ये फैसला भी किया जाएगा कि इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च कब किया जाए, उसकी तारीख का तयन भी किया जाएगा। आज पीडीएम का ये इजलास, उसके फैसले, इन तमाम उमूर पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। पाकिस्तान के मुमताज़ सीनियर सियासी तज्ज़ियाकार हैं, बहुत ही नामवर कॉलमनिस्ट भी हैं, जनाब सलीम साफ़ी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब। ये फरमाइएगा कि मजमूई तासुर आपका आज के इस इजलास के बाद, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, इन फैसलों के हवाले से क्या है? मेरा तो ये ख्याल नहीं था कि पीपल्स पार्टी किसी सूरत मान जाएगी असम्बली से इस्तीफों पे, लेकिन ये एक मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि पीपल्स पार्टी को भी इत्तेहाद में शामिल बाकी जमातों के दबाव के आगे इस फैसले को तस्लीम करना पड़ा। और अब पीपल्स पार्टी ने भी उस पर आमादगी ज़ाहिर की है कि 31 दिसंबर तक वो भी इस्तीफे अपने देंगे। इस्तीफे देंगे नहीं जी, उन्होंने कहा है कि अपने अपने, यानी कि पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी के पास इस्तीफे जमा करा देगी। जमा करा दे या ना करा दे, इन दो चीज़ों में क्या फ़र्क है? और उस जमा कराने के बाद क्या होगा? क्या आप अब भी ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी इख्तिदार छोड़ देगी सिंध का और इस्तीफे दे देगी? देखिए, एक वक्त ऐसा आ जाता है अब यकीनन कि पीपल्स पार्टी की आखिरी वक्त तक ये कोशिश रहेगी कि वो सिंध का इख्तिदार ना छोड़े, और पीपल्स पार्टी की आखिरी वक्त तक ये कोशिश रहेगी कि असम्बलियाँ तोड़ने की बजाय इन हाउस चेंज लाया जाए। बल्कि इस वक्त कौम को जिस सूरत हाल का सामना है, इसमें अगर आप देखें तो जरदारी साहब के सियासी गुनाहों का भी बड़ा असर है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब के इंतकाम में उन्होंने पहले बलूचिस्तान में सेनेट के वोटों की ख़रीदारी की, फिर अपनी रज़ा रब्बानी की बजाय उन्होंने संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनवा दिया। फिर उसके बाद बाकी लोग उस वक्त नहीं चाहते थे कि हम इस जाली इलेक्शन के नतीजे में बनने वाले असम्बलियों में हमें नहीं बैठना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद जरदारी साहब ने फ़ैसला किया और फिर उनके देखा देखी नून लीग ने फ़ैसला किया। ये जरदारी साहब ही की बरकत से आरिफ अलवी साहब सदर बन गए। लेकिन एक उन्होंने ये लेकिन सलीम साफ़ी साहब, इन्हीं जरदारी साहब की क्या अब ये मंशा, ख्वाहिश और ये उनका प्लान हो सकता है कि वो एक ऐसी तहरीक को कामयाब बनाएं जो कि इन्हीं नवाज शरीफ को, मरियम बीबी को सुरखरू कर दे सियासी तौर पे? और फिर जाहिर है कि पंजाब में तो वो अगर आपको जब भी इलेक्शन होगा तो वो तो नहीं जीतेंगी तो फिर मरियम बीबी ही जीतेंगी ना। तो क्या जरदारी साहब अब किसी ऐसी रविश पे चल सकते हैं जिनकी आपने अभी हिस्ट्री बयान की और रीसेंट बताई है, पुरानी तो नहीं बताई कोई भी चीज़ अभी आपने? देखिए, इमरान खान साहब इस इत्तेहाद को बनाया भी बेसिकली इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत के रवैये और परफॉर्मेंस ने है, वरना इनमें से तो मौलाना फजल रहमान के सिवा कोई भी अपोजिशन में जाने को तैयार ही नहीं था। न जरदारी साहब अपोजिशन में जाने को तैयार थे और न मुस्लिम लीग नून अपोजिशन करने को तैयार थी। तो एक तो इस हुकूमत ने धक्के दे देकर उनको पहले अपोजिशन बनने पर मजबूर किया और फिर उनको मुत्तहिद होने पर मजबूर कर दिया। दूसरा, हुकूमत की जो अफसोस बुरी कारकर्दगी है और जिस तरह आवाम का जीना दोभर हो गया है, तो इन सियासतदानों की ये भी मजबूरी है कि अगर इस वक्त भी इन्होंने कुछ ना किया तो फिर ये कि ये इररिलेवेंट हो जाएंगे। तीसरा ये भी है कि जो इमरान खान साहब को लाने वाले लोग हैं और जो उनकी सरपरस्ती करने वाले हैं, उनके बारे में जरदारी साहब का ये है कि उनकी इतनी ताबेदारी के बावजूद उनके पास साथ भी 4-5 मरतबा धोखा किया गया। मौलाना फजल रहमान साहब का भी ये तासुर है और नवाज शरीफ साहब का भी ये तासुर है। इसलिए बाकी जमातों के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है इस्तीफे देना, इस निज़ाम को तोड़ना। सिर्फ पीपल्स पार्टी एक मखमसे का शिकार है। लेकिन वो मखमसा भी तो सलीम साहब आप माशाल्लाह बहुत तजुर्बेकार और आप बहुत ही जो कोई बेहतर से बेहतर सियासत समझता है, आप समझते हैं किसी भी सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत छोड़ दे, सिंध की जो मिरास है उनके पास, जो इस बिसात पूरी उनकी बिछी हुई है, 13वां साल है उसका, उससे उठ के चले जाएं कि नवाज शरीफ की जो इस वक्त ख्वाहिश है, या मिसाल के तौर पे कुछ लोगों के नज़दीक इंतकाम की आग है वो बुझ जाए, उसके लिए वो ईंधन बन जाए, क्या ये मुमकिन है?
دیکھیں سیاست میں بہت ساری چیزیں وہ ناممکن نظر آتی ہے، بعد میں ایک وقت پہ ممکن ہو جاتی ہے۔ اگر ممکن ہے تو کیوں ممکن ہوگی وہ زرداری صاحب کے لیے؟ ان کا فائدہ کیا ہے اس میں؟ ان کا ذاتی، ان کی جماعت کا کیا فائدہ ہے؟ ان کی جماعت کا ایک تو فائدہ یہ ہے کہ اس وقت ان سب تابعداریوں اور سندھ کی حکومت کے باوجود زرداری صاحب کو بھی جیل جانا پڑا اور ان کی بہن کو بھی جیل جانا پڑا۔ اس وقت بھی ان کے گرد کیسوں کا دائرہ مزید تنگ کیا جا رہا ہے، کچھ کمی نہیں آ رہی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر میں جیل میں ہوں، روزانہ پیشیاں بھگتتا ہوں، تو صرف پھر حکومت میرے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات کہ اگر پیپلز پارٹی اس سے الگ ہوتی ہے تو یہ تحریک پھر بھی زندہ رہ سکتی ہے اور پھر بھی نتیجہ خیز ثابت ہو سکتی ہے۔ اس تحریک کی اصل طاقت یہ نہیں ہے کہ اس میں پیپلز پارٹی شامل ہے۔ اس تحریک نے جس کی وجہ سے یہ تحریک ایک لیتل موومنٹ بن گیا ہے، وہ اس لیے بن گیا ہے کہ اس میں بلوچ قوم پرست بھی ہے، اس میں پختون قوم پرست بھی ہے، اس میں پنجاب کا کارڈ رکھنے والا نواز شریف بھی ہے، اور اس میں مذہبی کارڈ رکھنے والا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہے۔ مگر یہ اور سب سے بڑی بات یہ سلیم صافی صاحب 2013 سے 2018 تک اقتدار میں تھا نا، تو وہ تو سسٹین نہیں کر سکا، سروائیو بھی نہیں کر، وہ تو اقتدار میں نہیں رہے کہ سروائیو کر سکا۔ یہی تھے نا، تمام لوگ تھے نا نواز شریف صاحب کے ساتھ۔ نہیں، ایک تو وقت نے وہ ثابت کر دیا کہ وہ اقتدار جس کا میں بھی معترض تھا، دوسرا بھی معترض تھا، ایک تو یہ سب اس میں نہیں تھے۔ مثلا اس میں ANP نہیں تھی، اس میں بہت ساری جماعتیں نہیں تھی، اختر مینگل صاحب نہیں تھے، اور پھر اس وقت نواز شریف کو سزا بھی تو اس چیز کی مل گئی کہ اس وقت انہوں نے زرداری صاحب کے ساتھ بے وفائی کر لی اور ان کے ساتھ صبح کی میٹنگ کینسل کر دی، اور پھر زرداری صاحب کے خلاف جب سندھ میں اقدامات ہونے لگے تو انہوں نے زرداری صاحب کو تنہا چھوڑ دیا۔ تو وہ تو ان سب کچھ بلنڈرز کے باوجود بھی، لیکن وہ آج تمام قوم تو یہ دیکھ رہی ہے تمام کہ اس حکومت زخم جو دو طرفہ ہیں مندمل ہو گئے ہیں حقیقی طور پہ، آپ کیا واقعی دل سے سمجھتے ہیں؟ بعض اوقات آپ کو تیسری طرف سے اتنے زیادہ زخم مل جاتے ہیں کہ پھر آپ وہ دوسرے فریق کے زخم جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ میرے خیال میں اس دوران زرداری صاحب کو جو زخم مل گئے ہیں اور پیپلز پارٹی کو اور سب کو مل گئے ہیں، اور سب کو صرف زخم نہیں مل گئے ہیں بلکہ سب کو اپنی اپنی جگہ پہ بے عزت کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب سلیم صافی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس موضوع پہ حکومت کیا سوچ رہی ہے، اپوزیشن کی یہ کیمپین، آج وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی تھا، ان تمام معاملات پہ بات کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور کابینہ کے اہم رکن جناب فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج یہ PDM کا اجلاس چل رہا تھا جب آپ کی کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی تھی، اور یقیناً ایک ماحول ہے، ٹینشن کا ماحول ہے، سیاسی یہ چیزیں ہوتی ہیں جمہوریت میں، لیکن آپ لوگ کیا بات کر رہے تھے اور کیا حکمت عملی ترتیب دی ہے کابینہ نے PDM کے حوالے سے؟ دیکھیے، اس کے اوپر تو خیر کابینہ میں تو کوئی بات گفتگو نہیں ہوئی ہے، اور زیادہ تر جو PDM کے اوپر جو تحریک کا معاملہ چل رہا ہے اس کے اوپر مختلف آراء ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کا صرف یہ اس حد تک بڑا ایک واضح اوپینین ہے کہ ہم مقدمات کے اوپر NRO دینے کو تیار نہیں ہے، اور وہ معاملہ جو ہے وہ علیحدہ رکھا جائے۔ اس کے علاوہ جو بات چیت ہے وہ یقیناً ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ بات چیت کے مختلف فارمولے جو ہیں وہ اس وقت زیر غور ہیں، ایک دو دن میں شاید کچھ ایک آدھ فارمولا جو ہے وہ آپ کے سامنے آ بھی جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے کس طرح آگے بڑھتا ہے، کیونکہ اس وقت حکومت جو ہے وہ سنجیدہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ معاملات جو ہیں ان کو بات چیت سے حل کرنا چاہیے، اپوزیشن کے ساتھ بات چیت آگے بڑھنی چاہیے، اور ملک میں ایک جو ریفارمز کا معاملہ ہے، مگر یہ تو دریا کے دو جانب دو پولز ہیں، دو گروپس ہیں، دریا کے دو جانب بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے لیے ایک پل چاہیے جو کہ جس کے ذریعے چل کے آپ ایک دوسرے کے قریب پہنچے۔ ابھی تو پل بھی نہیں ہے۔ اس کے کچھ فارمولاز جو ہیں وہ اس وقت ڈسکس ہو رہے ہیں، وہ جو ہی فائنل ہوں گے وہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ اور بات آپ کی بالکل درست ہے، یہ آپ کا تجزیہ درست ہے کہ ایک فارمولا چاہیے کہ جس میں دونوں جو فریقین ہیں ان کے درمیان ایک منیمم جو ہے یا کم از کم جو ہے وہ کچھ ایسا بات ہو جس میں کم از کم اتفاق رائے ہو، اور اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ایک آدھ دن میں مجھے امید ہے کہ اس طرف بات جو ہے وہ بڑھے گی، اور آپ کو نظر آئے گا کہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی جانب جا رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب، ہمیں آپ سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے مشیران کے حوالے سے، معاونین خصوصی کے حوالے سے وزیر اعظم کے، اس کے بارے میں بات کرنا ہے۔ پروگرام میں آگے چل کے ہم آپ سے مزید اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ پلیز رہیے گا۔